أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ بنی اسرائیل آپس میں بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے اور کئی ایک ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت میں ان کے لیے حرام قرار دی تھیں لیکن وہ ہیلے بہانے کر کے ان کو جائز قرار دے لیتے تھے اور صریحاً گناہ کا اور گمراہی کا ارتکاب کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا کئی جگہ پر تذکرہ کیا ہے اور ان پر اترنے والی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے کیسے ناشکری اور کفر کا مظاہرہ کیا اور ان کا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے. اور دوسری طرف اپنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی کہ یہ کلام اللہ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی. تو کتاب اللہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے اور یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے اور وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں. ان بلا شبہ یہ القرآن قرآن یہ قرآن کریم یا کچھ بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل پر اکثر وہ کہ ہم فیہ یختلفون وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں، اکثر وہ باتیں جن میں ان کا آپس میں اختلاف تھا، آپس میں تنازع رہتا تھا، ان کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اجمالی طور پر بھی تذکرہ کیا ہے. وَإِنَّهُ بلا شبہ یہ یہدی البتہ ہدایت ہے ورحمت اور رحمت، اور یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. اور جیسا کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ نہیں دیتا یہ قرآن. یعنی کہ جو قرآن کریم کے قریب نہیں آتا، قرآن کریم کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہوئے اس سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ تو خسارے میں ہے اور وہ خسارے میں بڑھتا چلے جائے گا. اور جو قرآن کے اوپر ایمان لائے گا، قرآن سے رہنمائی لے گا، قرآن اس کے ایمان کو جلا بخشے گا، ایمان میں اضافہ کرے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فزادتہم ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون. ایسے لوگ جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ ان کا مضبوط ہوتا ہے اور وہ توکل رکھتے ہیں. یہاں بھی توکل کی بات اللہ رب العزت نے کی ہے. ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بھی حکمی اپنے حکم سے. اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی اور یہ سب اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی نہایت خوب
نہایت غالب العزیز، نہایت غالب العلیم، خوب جاننے والا، وہاں غلبہ کسی اور کا نہیں ہوگا، ٹوٹلی طور پر اللہ رب العزت کی ذات کا غلبہ، اللہ رب العزت کے احکامات صادر ہوں گے، کیونکہ اس کو سب کچھ علم ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، اور وہ کئی ایک صورتوں میں بالخصوص وہ کتاب کی شکل میں وہ سامنے آئے گا، جس کو پڑھنے والے پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ہے، اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے کل قیامت کے دن اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز بیان کی چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے، ہر چیز بیان کر دیا، جو کچھ ہم دنیا میں اچھائی برائی کرتے تھے ایک ایک چیز جو ہے وہ نقل ہے، یہ کتنی بریک بین کتاب ہے، اور کتنا یہ اللہ رب العزت کا وسیع علم ہے کہ یہ ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، ہاں یہ بھی کیا تھا، اللہ رب العزت نے ایسے سب کچھ محفوظ کیا ہے، فتوکل، لہٰذا آپ توکل کریں اللہ رب العزت کی ذات پر، انک بلا شبہ آپ علی الحق المبین، صریح حق پر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ رب العزت نے تسلی دی، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے، آپ کو مخاطب کر کے ہمیں سبق دیا کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیں، اور یہ وقت آئے گا اور جو بھروسہ رکھنے والے ہیں وہ اس کا نتائج جو ہے بہتر جزا کی صورت میں پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں۔